ارے کیا ٹافی لینے تم ٹافی لینے وہاں جا رہے تھے؟ قتل عام ہو رہا تھا, پیلٹ ہو رہا تھا, اور یہ شال پہنا رہی تھی مفتی اس کو, مودی جی کو, راج ناتھ سنگھ کو. ان کی ویڈیوز نکالیے. پیسے کس کے لیے معنی رکھتے ہیں؟ بخاری صاحب کے لیے جو کہتے ہیں کہ میں کروڑوں کا پیسہ وکیلوں کو دوں گا. آزاد صاحب بھی اس وقت اقتدار میں تھے جب کنن پشپورہ ہوا, جب کئی سارے کشمیری لوگوں کو جیل میں لے جایا گیا, جب کئی سارے کشمیری لوگوں کی جان گئی. اس وقت آزاد صاحب بھی اقتدار میں تھے. اس وقت آزاد صاحب کے ہاتھ میں جو ہے باغ ڈور تھی جموں کشمیر کی. اس وقت آزاد صاحب کو کشمیر یاد نہیں آیا. وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا منہ بند رکھیے کچھ دن. یہ وہاں بیان دیتی ہے, یہاں بی جے پی گجرات میں اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. یہ وہاں بیان دیتی ہیں, یہاں یو پی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے بی جے پی. کہتے ہیں انہیں درد تھا تبھی جا کے دودھ اور ٹافی کی بات انہوں نے کی. درد کس چیز کا تھا؟ استعفیٰ دیتی نا اس وقت. میں محبوبہ مفتی جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انسان ہیں, آپ کو انسان نہیں لگتی؟ اگر آپ مسلمان ہیں, وہ مسلمان نہیں لگتی. نہیں, میں ان کے دھرم پہ سوال نہیں اٹھانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ انسانیت کے لحاظ سے آپ اپنے دل پہ ایک بار ہاتھ رکھیں اور اس چیز کو کہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے. چاہے الطاف بخاری صاحب, آپ بھی 3 سال حکومت میں تھے, آپ نے کیا کیا, کتنا روزگار دیا؟ 370 پہ خاموش تھے, آپ کے منہ پہ پٹی بندی تھی, آنکھوں پہ پٹی بندی تھی. بی جے پی کے ایجنڈے میں 370 تھا کئی سالوں سے. کیا ایک رات کو بھی 370 ہٹ گیا؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہو دی ٹائپ رائٹر اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان. سیاست چل رہی ہے اور سیاست کے چلتے جس طریقے سے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کی ویو آئی تھی, مگر اگر ابھی کی بات کریں تو آزاد پارٹی باقاعدہ طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر بسانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سینئر لیڈر سلمان نظامی صاحب. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سیدھے سوال پہ چلتے ہیں. جب آپ کی پارٹی کے نام کی بات آئی تھی تو کانگریس کے لیڈرز یہ کہتے تھے کہ آزاد پارٹی کو, یعنی کہ غلام نبی آزاد صاحب کو اپنی پارٹی کا تجربہ نہیں ہے. انہیں جب نام نہیں آیا اپنی پارٹی کا جو ہے باقاعدہ طور پر نام جو ہے الیکشن مینیفیسٹو میں دینا نہیں آیا, الیکشن کمیشن کو دینا نہیں آیا, تو وہ کس طریقے سے پارٹی اپنی سدھار سکتے ہیں؟ یہ سوال رہے گا آپ سے. دیکھیے, یہ لوگ جو ہیں جن کو لکھنا پڑھنا غلام نبی آزاد صاحب نے سکھایا, سیاست میں لایا غلام نبی آزاد صاحب نے, اور آج آزاد صاحب کو سکھا رہے ہیں. جن غلام نبی آزاد صاحب نے پورے ہندوستان میں کئی حکومتیں بنائی, کئی الیکشن لڑے, جیتے بھی ہارے بھی, اور 40-45 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ ان پڑھوں کی طرح بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک آن لائن پورٹل ہوتا ہے, اس میں نام گیا اور اس میں وہ ریجیکشن آیا, آبجیکشن آیا کہ یہ میچ ہو رہا ہے کسی اور پارٹی کے ساتھ. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب ہمارا اگر اتنی پہنچ ہوتی, جیسے بی جے پی کے ریموٹ کنٹرول میں سب ایجنسیز ہیں, الیکشن کمیشن بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اس کو آنر کیا, اور ہم نے جو ہے اگر نام میں کوئی دقت آئی تو اس کو ہم نے دوسرا آپشن دے دیا کہ اگر یہ سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ یہ یوز کریں. کہتے تجربہ نہیں ہے. نہیں, اس میں تجربہ کیا کرے گا؟ ہم نے نام دیا, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ہم نے دوسرا نام دیا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب آزاد پارٹی تو ہے, اب ڈیموکریٹک ہو یا پروگریسو ہو یا ڈی پی اے پی ہو یا کچھ اور ہو, لیکن آزاد پارٹی تو ہے نا. غلام نبی آزاد صاحب تو سٹینڈ بائی ہے نا, ریلیاں تو ہو رہی ہیں نا ہماری. نام سے کیا رکھا ہے؟ غلام نبی آزاد صاحب کافی ہے, پوری دنیا جانتی ہے غلام نبی آزاد صاحب کو. پارٹی میں آزاد رہے گا؟ بالکل, ہماری پارٹی آزاد ہے, ہم غلامی نہیں کر سکتے. غلام نبی آزاد صاحب کے نام کو اگر آپ پرکھیں گے, اس میں لکھا ہے غلام نبی. ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کی طرح غلامی نہیں کر رہے ہیں کسی کی. اگر ہم نے غلامی کرنی ہوتی, غلامی کون کر رہا ہے؟ غلامی کون کر رہا ہے؟ غلامی وہی کر رہے ہیں جو آج غلام نبی آزاد صاحب کے خلاف بول رہے ہیں, اور وہی لوگ جو ہیں غلام نبی آزاد صاحب کی تعریفیں کرتے تھے. غلام نبی آزاد صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج وہ غلام بیٹھے ہیں نا, آج انہوں نے کام کیا ہے, وہ بی جے پی کے خلاف نہیں بول رہے, وہ اپوزیشن میں ہے ہی نہیں کہیں, 1 یا 2 لیڈر ہیں. اگر انہوں نے بی جے پی کا مقابلہ کرنا ہوتا تو وہ کہتے کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں, ہم مقابلہ کر رہے ہیں, ہم آرٹیکل 370 پہ سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں, ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس وکیل ہیں, کپل سبل جیسا وکیل ہے جو فری میں لڑنے کو تیار ہے, اور لڑیں گے بھی وہ. ہمارے لیے سوچ معنی رکھتی ہے
پیسہ معنی نہیں رکھتا ہے ہمارے لیے، نیت معنی ہے۔ پیسے کس کے لیے معنی رکھتے ہیں؟ بخاری صاحب کے لیے جو کہتے ہیں کہ میں کروڑوں کا پیسہ وکیلوں کو دوں گا تو 370 کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں لڑوں گا۔ بخاری صاحب یہ بھی تو کہتے کہ ہمیں پتہ ہے پیسے سے کیا کچھ خریدا جا سکتا ہے اور کیا کچھ واپس لایا جا سکتا ہے۔ پیسے سے نہیں صاحب، جی شاید بخاری صاحب بزنس مین ہیں، وہ سیاست دان نہیں ہیں۔ جی پوری دنیا میں ریولوشن لائے ہیں لیڈرز نے، ابراہیم لنکن ہیں، کئی ایسے ریولوشنری لیڈرز ہیں، فریڈم فائٹرز ہیں، مہاتما گاندھی ہیں۔ مہاتما گاندھی کے پاس کون سا پیسہ تھا؟ کیا پہنتے تھے؟ دھوتی پہن کے پورے ہندوستان میں گھومتے تھے، پرچار کرتے تھے۔ سنی گئی نا بات ان کی؟ جمہوریت پہ جس کو یقین ہو، غلام نبی آزاد صاحب پہ کریے نا کیس۔ جی کہاں ہے غلام نبی آزاد صاحب کے پاس پیسہ؟ غلام نبی آزاد صاحب زیڈ سیکیورٹی ان کو تب ملی جب ان کے اوپر پنجاب میں آتنکوادی حملے ہوئے۔ جموں کشمیر میں غلام نبی آزاد صاحب پہ 30 سے زائد آتنکوادی حملے ہوئے۔ کہتے ہیں اپنی پارٹی کے صدر کہتے ہیں آج کے وقت میں پیسہ بہت معنی رکھتا ہے اور پیسے سے کیا کچھ نہیں خریدا جا سکتا۔ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، پھر ان کو سرکاری دفتر جو ہے بی جے پی سے کیوں لینا پڑا؟ ہمارا دفتر جو ہے سری نگر میں ہے، ہم تو کرایہ بھر رہے ہیں اس کا۔ غلام نبی آزاد صاحب کے پاس کہاں ہے گھر کشمیر میں؟ انہوں نے تو چھوڑ دیا۔ غلام نبی آزاد صاحب نے ایک گھر لیا ہے دلی میں۔ ان کو اگر آپ ایم ایچ اے کا جو گائیڈ لائنس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس دیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تھریٹ ہے، بالکل وہ بالکل درست ہے، اور وہ کسی عام جگہ نہیں رہ سکتے۔ غلام نبی آزاد صاحب کا جو گھر حیدر پورہ میں تھا ان لاز کا، اس پہ تو لانچر گرایا گیا، اٹیک ہوئے ان کے اوپر۔ تو ان کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسہ پھینکے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو بیوقوف پہلے بھی بنایا اور آگے بھی بیوقوف بنیں گے۔ اور یہی الطاف بخاری صاحب جو ہیں اس وقت پی ڈی پی اور بی جے پی حکومت میں وزیر تھے، اس وقت استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اس وقت کشمیر کے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا۔ اور یہی محبوبہ مفتی جو کہتی تھی کہ آپ جو ہے وہاں آرمی کیمپ میں ٹافی خریدنے گئے تھے، دودھ خریدنے گئے تھے، آج یہ کس شرم سے باہر نکلتے ہیں؟ ابھی تک کشمیر کے عوام سے انہوں نے معافی تک مانگی ہے؟ کیا غلام نبی آزاد صاحب نے بی جے پی کے تلوے چاٹے ان کی طرح؟ آزاد صاحب بھی اس وقت اقتدار میں تھے جب کونن پشپورہ ہوا، جب کئی سارے کشمیری لوگوں کو جیل میں لے جایا گیا، جب کئی سارے کشمیری لوگوں کی جان گئی، اس وقت آزاد صاحب بھی اقتدار میں تھے۔ اس وقت آزاد صاحب کے ہاتھ میں جو ہے باغ ڈور تھی جموں کشمیر کی، اس وقت آزاد صاحب کو کشمیر یاد نہیں آیا؟ یہ صاحب آپ کی عمر مجھے معلوم نہیں ہے، میرے اور آپ کی عمر میں تھوڑا فرق ہوگا، لیکن اگر آپ نے بھی صحافت کی ہے اور آپ کو علم ہوگا، جب غلام نبی آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے، یہاں کسٹوڈیل کلنگز ہوتی تھی۔ یہاں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ بے قصور کشمیری انسان کو انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا تھا، اس کو دفنایا جاتا تھا اور آفیسر کو ایوارڈ دیا جاتا تھا۔ یہ دویندر سنگھ آپ کے پاس لائیو ایگزامپل ہے۔ اور غلام نبی آزاد صاحب کی حکومت میں جب وہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے قبریں کھود کے ڈیڈ باڈیز کو نکالا، پھر سے پوسٹ مارٹم ہوا اور پائے گئے کہ وہ جو ہیں وہ لوگ بے قصور تھے جن کو پولیس نے مارا۔ اور اس کے بعد وہ جو پولیس کے ایس پی تھے اور ڈی ایس پی تھے آج بھی جیل میں ہیں۔ غلام نبی آزاد صاحب نے انصاف دلایا، محبوبہ مفتی کی طرح جموں کشمیر کا سودا نہیں کیا، الطاف بخاری کی طرح جموں کشمیر کا سودا نہیں کیا۔ آپ کے پاس لائیو ایگزامپل ہے۔ آج جموں کشمیر میں آپ چینج دیکھ رہے ہیں، لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں۔ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈی اے پی کا کینڈیڈیٹ کون ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں چیف منسٹر غلام نبی آزاد چاہیے، کیونکہ غلام نبی آزاد صاحب نے نہ ذات دیکھی نہ دھرم دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی عوام کو روزگار چاہیے۔ کہتے ہیں آزاد صاحب کو شاید ای ڈی کا ڈر ہوگا، اسی لیے انہوں نے بی جے پی کے کہنے غلام نبی آزاد صاحب کے ایفیڈیوٹ جو ہیں سوشل میڈیا میں ہیں، ان کی جو پراپرٹی ہے سوشل میڈیا پہ ہے، ای سی آئی کی ویب سائٹ پہ ہے۔ غلام نبی آزاد صاحب جو ہیں وہ کانٹریکٹر تھے، سیاست میں آئے، ان کا خاندان کوئی ایسا خاندان نہیں ہے جو آج لیڈر جو ہیں کل تک کیا کرتے تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، 5 سال میں کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ سب کچھ آزاد صاحب کا ایک اوپن بک ہے، آٹو بایوگرافی لکھ رہے ہیں وہ۔ کیا ای ڈی سے وہی ڈریں گے نا جو آج بولتے نہیں ہیں بی جے پی کے خلاف۔ پارلیمنٹ میں غلام نبی آزاد صاحب نے بے باکی سے اپنی آواز بلند کی، میں کہیں نہیں ڈرا،
میرے پاس تو سیکیورٹی نہیں ہے. میں ہندوستان کے ہر میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بے باکی سے اپنی آواز بلند کر رہا تھا. 370 پہ غلام نبی آزاد صاحب کے سوا کون لیڈر بولا؟ پی ڈی پی کے ساتھ جو تھے وہ بی جے پی کے ساتھ مل گئے, کسی نے نئی پارٹی بنائی. ہمارا جو نکلنے کی وجہ تھی وہ کانگریس کی اسٹریٹجی, کانگریس کے فیلئرز کی وجہ تھی. ہماری فائٹ اس وقت بھی بی جے پی کے خلاف تھی, آج بھی بی جے پی کے خلاف ہوگی, کل بھی بی جے پی کے خلاف ہوگی. ہم کانگریس کی اسٹریٹجی کے خلاف ہیں, کانگریس کی پالیسیز کے خلاف ہیں. ابھی گجرات کا الیکشن دیکھا آپ نے, 70 سے زیادہ سیٹیں تھی آپ کے پاس, آج 10 پہ پہنچ گئے. یہ قصور ہماچل میں جو بی جے پی کی جو آپسی جو پارٹی میں اختلافات تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارے وہاں. لیکن ایک ہماچل ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, گجرات آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. آپ کی پلاننگ نہیں ہے, آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں کو یتیموں کی طرح, بے سہاراؤں کی طرح چھوڑ نہیں سکتے. غلام نبی آزاد صاحب نے کہا کہ کانگریس کے بس کی بات نہیں ہے بی جے پی کو ہرانا. جموں کشمیر میں کانگریس جو ہے یہی ٹائم پاس کے لیے یاترائیں کرتی رہے گی, ٹائم پاس کے لیے ٹویٹس کرتی رہے گی. لیکن ہم نے جموں کشمیر میں 8 سال جو ظلم سہا ہے جموں کشمیر کے لوگوں نے, جو ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے, نہ نوکریاں ہیں, نہ بجلی ہے, نہ سڑکیں بنی ہیں, نہ کہیں پانی ہے پینے کا, نہ روزگار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پی ڈی پی صدر کہتی ہیں کہ بھاجپا سرکار کو یعنی کہ بی جے پی کو یہاں سے بھگانے میں ہم جلد ہی کامیاب ہوں گے. دیکھیے, میں محبوبہ مفتی جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انسان ہیں, جی آپ کو انسان نہیں لگتی, اگر آپ مسلمان ہیں, وہ مسلمان نہیں لگتی. نہیں, میں ان کے دھرم پہ سوال نہیں اٹھانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ انسانیت کے لحاظ سے جی آپ اپنے دل پہ ایک بار ہاتھ رکھیں اور اس چیز کو کہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی. آپ اپنی غلطی کو مانیں کہ این سی ہو, اس وقت ہم کانگریس میں تھے, مجھے معلوم ہے ہمارے کئی وزیر جو ہیں کانٹیکٹ میں تھے پی ڈی پی کے ساتھ. میں نے کئی پی ڈی پی کے لوگوں کو فون کیا, بھائی بی جے پی کے ساتھ مت جائیے. عمر عبداللہ صاحب ہوں, فاروق عبداللہ صاحب ہوں, اپوزیشن کا کوئی بھی ہو, طارق عامی صاحب ہو, سب بول رہے تھے بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیے. یہ مفتی صاحب کے انتقال کے بعد کی بات ہے. جی لیکن اس وقت آپ محبوبہ مفتی جی کا رویہ اگر دیکھتے, مجھے لگتا تھا کہ موہن بھاگوت سے زیادہ سنگی تو اس وقت محبوبہ مفتی بنی تھی, کسی کی نہیں سنی. اور اس وقت آپ دیکھیے ان کے بیان, ارے کیا ٹافی لینے, تم ٹافی لینے وہاں جا رہے تھے, قتل عام ہو رہا تھا, پیلٹ ہو رہا تھا, اور یہ شال پہنا رہی تھی مفتی صاحب اس کو, مودی جی کو, راج ناتھ سنگھ کو. ان کی ویڈیوز نکالیے. ہماری میموری کیا اتنی شارٹ ہے؟ کیا ہمیں آخرت کا حساب نہیں دینا اللہ کو؟ کہتے ہیں انہیں درد تھا تبھی جا کے دودھ اور ٹافی کی بات انہوں نے کی. درد کس چیز کا تھا؟ استعفیٰ دیتی نا اس وقت. اس وقت اگر آپ میں دم تھا, جرت تھی, تو آپ چھوڑ دیتے حکومت. آپ نے بنائی حکومت ان کے ساتھ, اور چھوڑی حکومت پی ڈی پی نے نہیں, بی جے پی نے ان کے ساتھ سپورٹ جو ہے وڈرا کیا. پی ڈی پی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے میری کرسی نکال دی بی جے پی نے. تب تک جب تک قتل عام بھی ہوا, پیلٹس, بلٹس, کتنی ہمارے پاس تصویریں ابھی تک پڑی, اور پرووک کیا گیا. یہ جو آج ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں, تہاڑ میں ہیں, دلی میں کون بچا رہا تھا ان کو؟ یہاں میچ ہوتے تھے کرکٹ کے انڈیا پاکستان کے, سلمان نظامی نے ان بچوں کو بچایا وہاں. ہم نے لڑا ان کے لیے, ہم نے پریشر بلڈ اپ کیا کہ اسٹوڈنٹس ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, ان کو جیلوں میں مت ڈالیے. وٹنس ہے نا, غلام نبی آزاد صاحب کی پارلیمنٹ کی سپیچیں لائیے سامنے. جب ہم بی جے پی کے ساتھ جائیں گے, آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے قوم کا سودا کیا. چوری چھپے ہم تو امت شاہ سے نہیں ملنے گئے, ہم تو مودی جی کا آشیرواد لینے نہیں گیا. ہینڈ شیک کس نے کیا؟ غلام نبی آزاد صاحب نے کیا کہ الطاف بخاری صاحب نے کیا. ہم اس پہ جانا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ بحث کریے, اوپن ڈیبیٹ کریے کہ آپ حکومت میں تھے, چاہے الطاف بخاری صاحب, آپ بھی 3 سال حکومت میں تھے, آپ نے کیا کیا, کتنا روزگار دیا؟ 370 پہ خاموش تھے, آپ کے منہ پہ پٹی بندی تھی, آنکھوں پہ پٹی بندی تھی. بی جے پی کے ایجنڈے میں 370 تھا کئی سالوں سے. کیا ایک رات کو بھی 370 ہٹ گیا؟ ایک پلاننگ ہوئی, کئی سالوں سے ایکسرسائز چل رہی تھی, ان کو معلوم تھا 370 ہٹے گا, اور دوسری پارٹیاں بھی دلی پہنچی آشیرواد لینے کے لیے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوددارا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ آپ نے غلطی کی. بی جے پی اور آر ایس ایس کیوں نہیں مانگ رہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے ان کی غلطی ہے
جو بیان بازی ہو رہی ہے پی ڈی پی صدر دوارا، باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کا دور یہاں جلد ہی یہاں سے ختم کریں گے، معافی کیوں نہیں مانگ رہے آپ؟ ختم کیسے کریں گے صاحب؟ دیکھیے، میں سلمان نظامی جی دلی کی پالیٹکس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. میں نے پورے ہندوستان میں سیاست کی دیکھی اور پرکھیں. مجھے وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا منہ بند رکھیے کچھ دن، یہ وہاں بیان دیتی ہیں، یہاں بی جے پی گجرات میں اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. یہ وہاں بیان دیتی ہیں، یہاں یو پی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے بی جے پی کو، جیسے اویسی کا ہو رہا ہے. کیا غلام نبی آزاد صاحب کے منہ سے ایسا بیان کبھی سنا آپ نے؟ غلام نبی آزاد صاحب جب سے پارٹی آئی ہے کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زمینیں واپس دیجیے، ہمیں اپنی نوکریاں واپس دیجیے. میں نے اگر 10 ڈگری کالج دیے، میری حکومت آئے گی میں 20 دوں گا. میں نے اگر میڈیکل کالج 5 دیے، میں 10 دوں گا. اقتدار کی لالچ، غلام نبی آزاد اقتدار کی لالچ نہیں، لالچ نہیں ہے غلام نبی آزاد صاحب کو. اگر غلام نبی آزاد صاحب کو لالچ ہوتی تو وہ اس وقت بی جے پی کی سپورٹ لے کے، یو پی اے کی سپورٹ لے کے، جیسے اے پی جے عبد الکلام صاحب کو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا تھا، ان کا قد اتنا اونچا ہے. آپ ہی لوگ اس وقت انٹرویو کر رہے تھے کہ آزاد صاحب کے پریزیڈنٹ بنیں گے ہندوستان کے. سلمان نظامی صاحب سے مسلسل بات ہوئی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخرکار جو دعوے ریجنل پارٹیز یہاں پہ کر رہی ہیں، یعنی کہ جو اقتدار میں رہ چکی ہے، اب ان کے نئے دعوے اور نئے باقاعدہ طور پر لوگوں کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے اور نئے سپنے دکھانے کی جو ہے کوشش کر رہی ہے. اسی سب سے ہم نے مناسب سمجھا کہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کی بھی سوچ جان لے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ان ریجنل پارٹیز کے بیانوں کو دیکھتی ہے. تو آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے اب سیاست چل رہی ہے، آنے والے وقت میں اندازہ اور اندیشہ ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کے دلوں میں گھر کر پائے گی اور لوگوں کا دل جو ہے وہ جیت پائے گی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.